اللہ کی ذات جب بندے کے لیے کسی چیز کو پیش کرتی، اس کے لیے کوئی دروازہ خیر کا کھولتی، تو بندے کو اس کا احساس کر کے فوراً آگے بڑھ کے اس خیر کے دروازے کو قبول کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، دو بندے مسجد نبوی میں آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ اکرام کو تربیت دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھ کے بیٹھا اور دوسرے نے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آیا ہے اس نے آگے بڑھ کر خیر کو قبول کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا، اور اس نے اعراض کیا، اللہ نے اس سے اعراض کر لیا۔ اس لیے بلا وجہ خیر کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کرتے جانا اور نیکی ہونے کا موقع ہونے کے باوجود اس کو نہ کرنا، یہ بہت بڑا شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ایک بات کبھی نوٹ کر کے دیکھیے گا، آپ کے دل میں بعض نیکیوں کا خیال آتا ہے، بیٹھے بیٹھے کہ یار یہ خیر کا کام کرنا چاہیے، آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور کسی خیر کے کام کے آپ کے اندر القاء کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے القاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ایک فرشتہ ہے جو مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے، جو بندے کو جو ہے نا وہ القاء کرتا ہے۔ اسی طرح کسی غلط کام کے بارے میں آپ کے اندر ایک دم خیال آتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے القاء ہے، وہ فرشتہ آپ کو روکتا ہے، ہم اس کو ضمیر کی آواز کہتے ہیں، اصل میں وہ القاء ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ہدایت ہوتی۔ جو بندہ اس پر کان دھرنا شروع کرے اس کو اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی محسوس ہونا شروع ہو جاتی، اور جو اس کو سنی انسنی کر آہستہ آہستہ ایسا ہو جاتا ہے دل بیمار کہ اس کو بالکل یہ آواز آنی ہی بند ہو جاتی، اور برائی اس کے نزدیک برائی نہیں رہتی، نیکی اس کے نزدیک نیکی نہیں رہتی، اور اس کے مقابلے میں شیطان کا جو حملہ ہے، شیطان کی جو آواز ہے، شیطان کا جو حکم ہے وہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹی بڑی چیزوں کے اندر جیسے ہی خیر کا کوئی حکم نظر آئے فوراً اس کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ اذان ہمارے لیے ایک پیغام ہوتی ہے، اس اذان کے بعد تیاری شروع ہو جائے کہ بس میں اب نماز کی تیاری شروع کروں، کیوں اللہ نے پکار جو دے دی، اب بندہ سست ہو کے بیٹھنا شروع کرے نا پھر سستی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب بن مالک اور دیگر صحابہ کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے سورہ توبہ میں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، سستی کی تو سستی ہو ہی گئی، پھر وہ توفیق چھن گئی، پھر وہاں نہیں پہنچ سکے، پھر واپس اس مقام پر پہنچنے کے لیے کتنی مشکل سے توبہ استغفار کرنے پڑی۔ حقیقت یہ ہے اگر بندہ مومن اپنی اس بات کی طرف توجہ کرنے لگ جائے، میں تھوڑی سی گہری بات آپ کے ساتھ کروں گا، توجہ کریں اس کے اوپر، بندہ مومن اگر اس بات کی طرف توجہ کرنے لگ جائے کہ میں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ کتنے درجے چڑھا ہوں، آج مجھے اللہ نے اس کا موقع دے دیا، آج یہ خیر میری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر یہ خیر آ رہی ہے، مل رہی ہے، اور پھر ایک دن ان خیر کے کاموں میں سے کسی خیر کے کام سے وہ رہ گیا، مثلا کسی نماز کی جماعت سے رہ گیا، مثلا قرآن مجید کی تلاوت سے رہ گیا، یا وہ اذکار کرنے کی کسی روٹین میں تھا اس اذکار کرنے کی روٹین سے رہ گیا، دل کی کیفیت آپ کو بتاتی ہے کہ کتنے درجوں سے نیچے گرے ہو، اور پھر واپس وہ حاصل کرنے کے لیے کتنے دن لگ جاتے ہیں، دل کی وہ کیفیت بنانے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں۔ بندے کو پتہ لگتا ہے کہ جس طرح پہاڑ کی کسی چوٹی سے بندہ نیچے گرے اور واپس چڑھنا وہاں پر لگ سمجھ جاتی، پھر اہل ایمان کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب نہیں پھسلنا، کیونکہ پھسل کے دیکھ لیا کہاں پہنچے۔ تو یہ جس کو فکر لاحق ہو جائے نا کہ میں نے پھسلنا نہیں ہے، میں نے استقامت اختیار کرنی ہے، میں نے آگے ہی بڑھنا پیچھے نہیں بڑھنا، وہ سبق نہیں بھولتا۔ جس کو یہ فکر ہی نہ ہو اس کا سبق پھر بڑا دور ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، فرمایا وانہ الیہ تحشرون، اور یاد رکھو تم نے وہ سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو ایک دن تو آئے گا نا اللہ ساری باتیں بتائے گا کس نے کیا کیا اور کیوں اس سے توفیق سلب ہو گئی، کیوں وہ پہلے بڑے اچھے کام کرتا تھا اور اب وہ نہیں کر سکا، کیوں اس سے خیر کے فلاں فلاں کام چھین لیے گئے۔ اور یہاں وہ حدیث بھی شامل کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ نے نعمتیں دے دی، کچھ ذمہ داریاں دے دی، اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ کی دی ملی ہوئی ان نعمتوں اور منصبوں کی وجہ سے وہ لوگوں کی وہ ضروریات پوری کر سکیں۔ جب تک وہ لوگوں کا حق ادا کرتے رہتے ہیں اللہ ان کے پاس ان نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، اور جب وہ پھوں پھاں کرنے لگ جاتے ہیں او جی اتنے دوڑ آگے ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں،
یہ آ کر ہم سے مانگتے ہی رہتے ہیں، یہ فلاں میں ہم کوئی اس کام کے لیے رہ گئے۔ تو جب وہ لوگوں سے اللہ کی ان نعمتوں کو روکنا شروع کرتے ہیں، اللہ ان کو ان نعمتوں سے محروم کر کے اور لوگوں کو وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے جو ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث۔ اس لیے اگر نعمتوں کا دوام چاہیے، اگر خیر کے اوپر دوام چاہیے، تو اللہ کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کریں، اور یہ ادا کرتے ہوئے سستی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ کسی وقت آپ کو رستے میں کہیں چلتے ہوئے ایک دم سے بغیر کسی سوچ کے اللہ جو ہے نا ایک بندہ دکھاتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا جو ہے نا مسکین آدمی ہے اور اس کے ساتھ کوئی خیر کرنی چاہیے، یہ ایک لمحے کا وقت ہوتا ہے، آپ نے وہاں سے یوں کر کے گزر جانا ہوتا ہے، آپ رک کر اس کا وہ خیر کا کام کر دیں جس پر اللہ رب العزت نے آپ کے دل کو راغب کیا ہے، آپ دیکھیں کتنے خیر کے اور دروازے کھلتے ہیں، اور آپ اس کو سنی انسنی کر دیں، پھر دیکھیں کتنی ساری چیزوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس ہے جو اس پر توجہ کرے اسی کو پتہ چلتا ہے، وگرنہ دنیا چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور اس وقت سے بھی ڈرو، اور اس فتنے، عظیم فتنے، بڑے فتنے سے ڈرو۔ ایک ہے انسان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے رہتے، چھوٹے چھوٹے یعنی حادثات ہو گئے، کوئی معاملات ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ سوچتا ہے یار یہ کام کیوں ہو گیا، تو اب مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا نہیں، اس فتنے سے ڈرو جو جب آتا ہے تو پھر ایک آدھ دو بندوں پہ نہیں آتا، پھر وہ سب کو ہی لپیٹ میں لیتا ہے، اور جب سب کو لپیٹ میں لیتا ہے تو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لیتا، اس کے اندر پھر کمزور لوگ بھی، نیک لوگ بھی، مظلوم لوگ بھی، سارے کے سارے ہی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ احادیث اس کی صراحت کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، یعنی عامت الناس، لوگوں کی اکثریت یہی کر رہی ہوگی کہ برائی کو برائی نہیں جانے گی، نیکی کو نیکی نہیں جانے گی، اور نہ ہی ایک دوسرے کو اس کی تلقین کریں گے، تو پھر اللہ تمہارے اوپر ایسے عذاب مسلط کرے گا جو صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول اسی طرح کی حدیث بیان کر رہے تھے کہ میری امت میں سے کچھ لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، سارے کے سارے دھسا دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ان میں کچھ لوگ ہوں گے جو مجبور ہوں گے، کچھ ہوں گے جو کسی کام سے وہاں آئے ہوں گے، کیا وہ سارے دھس جائیں گے؟ آپ نے فرمایا سارے دھس جائیں گے۔ فرمایا پھر جو مظلوم ہوں گے، جو مجبور ہوں گے، جو ویسے ہی آئے ہوں گے، ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا عذاب تو سب پر آئے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ لوگوں کو ان کی نیتوں کے حساب سے اٹھائے گا۔ جب معاشرے میں عموماً فتنہ بڑھ جاتا ہے اور لوگ عمومی طور پر غلط کاریاں شروع کر دیتے ہیں، پھر جو عذاب آتے ہیں وہ سب پر ہی آتے ہیں، وہ سب پر ہی آتے ہیں۔ جیسے معیشت کی تنگی کا سامنا سب کرتے ہیں، زلزلوں کا سامنا سب کرتے ہیں، طوفانوں کا اور سیلابوں کا سامنا سب کرتے ہیں، اس میں نیک بھی بہہ جاتے ہیں اور اس میں بد بھی بہہ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کی نیتوں کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کوشش کرو خیر غالب رہے، کوشش کرو معاشروں میں خیر غالب رہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی غیرت کو نہ للکارنا، اللہ کے باغی بن کر دنیا میں نہ پھرو۔ جو لوگ اللہ کے باغی بن کے پھر رہے ہیں ان کا ناطقہ بند کرو، ان کا رستہ روکو، ان کو سمجھاؤ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے سامنے کہ مچھلی کے دن، ہفتے کے دن جن لوگوں نے مچھلی پکڑنی شروع کی ان کے 3 گروہ ہوئے، ایک جو پکڑتے تھے، ایک جو خود نہیں پکڑتے تھے لیکن دوسروں کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور تیسرے وہ جو نہ پکڑتے تھے اور اس غلط کام پر منع بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب عذاب آیا تو پہلی دونوں قسموں پر آئے۔ کیوں؟ کہ جو یہ بن کے جو ہے نا غیر جانبدار ہو کے بیٹھ جانا، اللہ رب العزت کی نافرمانی پر کسی قسم کی کوئی غیرت نہ آنا کہ جی خیر ہے یہ فلاں کر رہا ہے مجھے کیا لگے۔ ہاں اس کے مدارج ضرور ہیں کہ کسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو وہ ہاتھ سے روکے، کسی کی ذمہ داری ہے وہ زبان سے کہے، اور کم تر درجہ یہ تو ہے نا کہ انسان دل میں برا جانے، اس سے نیچے تو کوئی ایمان نہیں کہ برائی تو محسوس ہو۔ اگر بندہ زبان سے بھی نہیں بول سکتا کم از کم اس غلط کام کو غلط تو جانے، تو اس غلط کام کو غلط جاننے کا نتیجہ یہ تو ہوگا نا کہ وہ خود اس سے دور ہوگا۔ آج تو معاملہ یہ بن گیا غلط کہتے ہوئے بھی ساتھ اس میں انوالو بھی کہ غلط ہے جی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سارے بول بھی رہے، 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی کوئی 2 نمبری کر رہا ہے۔ ہاں جی یہ بالکل میڈیا کے اوپر بڑی جو ہے نا غلط چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، سارے بیٹھ کر دیکھ بھی رہے ہیں، یہ کون سا طرز عمل؟ یہ تو شامل ہونا ہے، یہ کوئی غلط سمجھنا نہیں ہے۔ غلط سمجھنے کا کم از کم معیار یہ ہوگا کہ بندہ دل میں برا جانتے ہوئے اس سے جان چھڑائے،
اس کے اندر بالکل انوالو نہ ہو، تب جا کر اس کی خلاصی ہوگی، وگرنہ وہ تو ظالموں کے اندر ہی شمار ہو جائے گا۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔